ہمارے ہاں یہ بات حقیقت سمجھی جاتی ہے کہ عورتیں بہت باتیں کرتی ہیں۔ ویسے اگر آپ مردوں کو بھی باتیں کرتے دیکھیں تو یقین جانیں چپ وہ بھی نہیں بیٹھتے۔ ممکن ہے کہ پرانے زمانے کے مرد خاموش طبع ہوتے ہوں اور آج کل کے مرد عورتوں کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئے ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عورتیں بیچاری بدنام ہو گئی ہوں اور باوجود ہزار کوشش کے وہ خاموش طبقے میں شمار نہ ہوتی ہوں۔ بہرحال اصل قصہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے جس میں عورتوں کا مد مقابل ابھی تک شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو، وہ اس فن کی خوب ماہر سمجھی جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر کاموں اور سر کھپائی کا مردوں سے مقابلہ کیا جائے تو عورتیں کچھ زیادہ ہی مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ مرد تو صبح سویرے کام پر چلے جاتے ہیں اور اپنی جاب کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے ہزار کام ہوتے ہیں۔ کہیں صفائی کرنا ہوتی ہے تو کہیں دھلائی، کہیں کھانا پکانا ہوتا ہے تو کہیں برتن دھونے ہوتے ہیں، کہیں فریج کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو کہیں پھلوں اور سبزیوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، کہیں چھوٹے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے اور کہیں بڑوں کے جھگڑے نمٹانے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ 1001 کھپائیاں ہیں جس میں انہیں الجھنا ہوتا ہے۔ پھر بھی ایک چیز ایسی ہے جس کی فرصت وہ ہر حال میں نکال لیتی ہیں۔ وہ چیز کیا ہے اور عورتیں اس کی فرصت کیسے نکال لیتی ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ کالج میں چھٹی ہوئی، طالبات کے غول مین گیٹ کی جانب جانا شروع ہو گئے۔ سبیحہ بھی اپنے گروپ کے ساتھ ساتھ باہر آ گئی۔ گیٹ کے باہر آج پھر اس کا کزن موٹر سائیکل پر اسے لینے آیا ہوا تھا۔ سبیحہ تو اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن ساری سہیلیوں کی نظریں اور زبانیں بار بار اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ زہرہ کی شادی ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں۔ سارے سسرال میں آج بڑی گہما گہمی ہے۔ ساس، نندیں، دیور، جیٹھ، سب کے بچے خوب منتظر ہیں۔ زہرہ کو آج پہلی مرتبہ زردہ پکانا ہے۔ آج زردہ اچھا پک گیا تو سمجھ لیں کہ زہرہ سگڑ ہے، اسے کھانا پکانا آتا ہے، اور اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو زہرہ کے پھوڑ پن کا آغاز ہے۔ زردہ پک جاتا ہے، لمحہ بلمحہ ہلکی ہلکی سی آوازیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھپھو چاول کچھ کچے سے ہیں، باجی یہ زہرہ نے شیرہ کچھ زیادہ گاڑھا نہیں کر دیا، اور بیچاری زہرہ۔ سلیمہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، اماں کا اکثر دل چاہتا ہے کہ سلیمہ اٹھتے بیٹھتے کچھ سیکھ لے، پر سلیمہ کی دلچسپیاں ادھر ادھر بہت تھی۔ اب جو شادی ہوئی، اوپر تلے 2 بچے، اوپر سے رفتار کچھوے جیسی، بھلا کوئی اسے آسانی سے کیسے بخش سکتا تھا؟ اس کی سستیوں کے تذکرے دور دور تک ہیں، سسرال، سہیلیاں، زبان در زبان، آگے سے آگے۔ خالہ آج 3 سال بعد دور کا سفر کر کے ہمارے ہاں آ رہی تھیں۔ گھر میں مزے مزے کے کھانے پک رہے تھے، صفائیاں ہو رہی تھیں۔ خالہ آئیں تو خوب ہنگامہ مچا، گلے ملے، کھانا کھایا، ادھر ادھر کی باتیں، اور پھر خالہ کے دل کی بھڑاس، 3 سال کے شوہر کی بے اعتنائیاں، لاپرواہیاں اور بدسلوکیوں کے تذکرے۔ کوئی ایک بات ہو تو خالہ بتا کر چپ ہو جائیں، یہاں تو قصے پر قصہ ہے، کس کو بتائیں کس کو نہ بتائیں۔ خالہ کو 5 دن رہنا ہے، شاید یہ 5 دن ایسے ہی گزریں گے۔ شاہدہ اور زائدہ آج بہت دنوں کے بعد مل رہی تھیں۔ خاطر تواضع، گپ شپ، نئے نئے کپڑے، بچوں کے تذکرے، ملاقات کا مقصد حاصل نامعلوم، بس باتوں پر باتیں، قصوں پر قصے۔ اللہ جانے کتنوں کے چھپے راز کھول ڈالے، کتنوں کی برائیاں نشانہ بنی۔ غرض تو انجوائمنٹ سے تھی، محظوظ ہونے سے تھی، سو اس سے اچھا موقع بھلا اور کہاں ملنا تھا۔ سیدہ صبح سے کاموں میں جتی ہوئی تھی۔ بچوں کے ساتھ بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، لمحہ بھر سکون مشکل ہے۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بول پڑی۔ سیدہ نے فون اٹھایا تو راشدہ فون پر تھی۔ سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کام وہیں رہ گیا اور سیدہ کو گھنٹہ گزرنے کا احساس تک نہ رہا۔ باتوں پر باتیں، ہر ایک کی خبر، ہر ایک کی آگاہی اسے راشدہ ہی تو دیا کرتی تھی۔ جب تک دل کھول کر باتیں نہ کر لیتی، چین کہاں آتا۔
میرا خیال ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ جی ہاں، یہ ہم سب کی عزیزہ غیبت صاحبہ ہیں۔ ہم چاہے کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، اس کے ساتھ ناتا جوڑے رکھتی ہیں۔ جب بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتیں دوزخ میں زیادہ جائیں گی کیونکہ وہ غیبت زیادہ کرتی ہیں۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، عورت مرد کی نسبت بعض پہلوؤں سے زیادہ مشقت کی زندگی بسر کرتی ہے، اور پھر بھی وہ مرد کی نسبت زیادہ دوزخ میں داخل ہوگی۔ کاش ہم سمجھ سکیں کہ ہر وہ بات جو ہم دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے کرتے ہیں، اور وہ ہر برائی جو اس میں پائی جاتی ہے، اگر ہم بیان کرتے ہیں تو دراصل یہ غیبت ہے جس کا انجام دوزخ ہے۔ غیبت کرنے سے انسان اپنی نیکیاں اس شخص کو دے دیتا ہے جس کی وہ غیبت کرتا ہے، اور اس کی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، جس کو کرنے والے دوزخ میں اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غیبت کے بارے میں فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے آدمی کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے اور ان عورتوں میں سے نہ کرے جن کے لیے یہ وعیدیں آئی ہیں۔ بس اصل بات ارادہ کرنے کی ہے، کوشش کرنے کی ہے کہ میں اپنی زبان کو اس سے محفوظ رکھوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے اور حسن عمل کی توفیق عطا کرے، ہم عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، کہ مرد بھی اپنے عمل میں آزاد نہیں، پوچھ ان سے بھی ہے۔